لا إله إلا الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک وہ ٹاپک ہے جس کو آج امت یہ بات آج جانتی ہی نہیں ہے یا بھول ہی چکی ہے کہ ہماری اسلام کی تاریخوں کی بنیاد کب اور کس طرح سے آئی اور اس کے معاملات کب اور کس طرح سے طے ہوئے. تو اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت کی نالج کو ہم بڑھانے کے لیے یا یاد دہانی کے لیے اس موضوع کو میں لے کر آیا ہوں. تو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا اور چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں کی تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا. ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک میٹنگ بلائی. اس میں مشورہ دینے والے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف سے 4 قسم کی رائیں سامنے آئیں. اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے. اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. اس میں 4 خوبیاں ہیں. نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت میں حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا. نمبر 2، یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی. نمبر 3، یہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے. نمبر 4، اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہو. پھر اس مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا. اس سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں. نمبر 1 ذیقعدہ، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مختلف رائے سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے. چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئیں. نمبر 1، ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحج تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں. سیکنڈ، دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا. تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج اکرام حج کر کے واپس آتے ہیں. چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرم سے سفر شروع ہوا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت ہی احترام کے ساتھ سنی. پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے. اس کی 2 خوبیاں ہیں.
نمبر 1، حضرات انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحج کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ نمبر 2، حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔ یہاں بزرگوں نے خلاصہ فرماتے ہیں، ہمارے پروگرام ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں جو بھی پروگرام طے ہو اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے کے مطابق پروگرام بنانے سے یہ پروگرام میں روحانیت اور نورانیت آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینے کی اہمیت بتلایا کریں۔ اللہ نے روزہ، عید، حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں رکھا ہے۔ عیسوی تاریخ تابع ہے اسلامی تاریخ کے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔ یہاں پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم خود بھی اس کی نالج رکھیں کہ اسلامی تاریخیں ہوتی کیا ہیں، اور ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ جیسے عیسوی تاریخیں ہوتی ہیں ویسے ہی اسلامی تاریخیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی سے ہمارے دین کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ جیسے رمضان آ گیا، عید آ گئی، بقرہ عید آ گئی، محرم آ گیا، ہر مہینے کی اپنی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے۔ کے دور میں ہو سکتا ہے مشکل ہو ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو فالو کریں، لیکن ہم اس کو یاد تو رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلامی مہینے کون کون سے ہیں، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ تو یہ ہم خود بھی یاد رکھیں اور ہم اپنے بچوں کے سامنے ان چیزوں کو دہراتے رہیں اور ان کو بھی یہ یاد رکھوائیں۔ بس جو پڑھا سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے پڑھنے میں، کہنے میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔